مولانا صاحب کی ویڈیو مولانا صاحب نے ویڈیو بنائی جیسا کہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے درمیان بات چل رہی ہے، مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے دوسری منزل پر۔ مسلسل آپ اپنا سے تعاون کی اپیلیں مجھے آ رہی ہیں کہ آپ اپنا تعاون کرواتے رہیں تاکہ کام درمیان میں پھیلنے نہ پائے۔ الحمدللہ چیزوں کا اثر بھی ہو رہا ہے اور اہل خیر حضرات تعاون بھی فرما رہے ہیں اور آگے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعاون ہوتا رہے گا، کام چلتا رہے گا۔ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کیا ملتا ہے اور کتنا اجر ملتا ہے، یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت انداز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے، ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اور پھر اس دانے سے ایک درخت نکلے اور اس درخت میں 7 والیاں اور ہر والی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ آپ کی زمین میں ایک دانہ بویا تھا، اللہ نے اس دانے کو ایک درخت بنایا اور پھر اس درخت میں 7 والیاں لگائی اور ہر والی میں 100 دانے عطا ہوا۔ گویا آپ کے ایک دانہ کے بدلے اللہ نے آپ کو 700 دانے واپس کیے۔ اور اسی پر بس یہ آخری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ یعنی یہ آخری بات نہیں ہے کہ 700 سے زیادہ آگے زیادہ بھی اللہ میرے بہت قابل ہے، اس سے زیادہ بھی وہ آپ کو عطا ہوگا۔ آپ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس ایک روپیے کے بدلے میں 700 روپیہ عطا فرمائے اور 700 سے کہیں زیادہ آپ کو دینے پر وہ قابل ہے، دیتا بھی ہے۔ اہل خیر تعاون کرتے ہیں، اس کے بعد دعائیں دینے والا دعائیں دیتا ہے کہ اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے، اللہ آپ کی رزق میں برکت دے۔ تو ہم میں سے اکثریت جب اس کو برکت نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم نے برکت کا جو اسٹیمنٹ سمجھ رکھا ہے، جو برکت کے معانی ہم نے سمجھ رکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم 10 روپیہ رکھے شام کو اور صبح جب آئے تو ہم کو وہاں سے 20 روپے ملے، یہ برکت ہے۔ حالانکہ یہ برکت نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ناجائز معاملات میں نہ خرچ ہو، یہ برکت ہے۔ آپ کے یہاں کوئی ایسی بیماری نہ آئے جس میں آپ کو کھیت تک بیچنے کی نوبت آ جائے، آپ کسی ناجائز
محفوظ نہ ہو جس میں آپ کا کافی پیسہ خرچ ہو جائے، کوئی ایسے حالات آپ پر نہ آ جائے جس میں آپ کو ناجائز پیسہ خرچ کرنا پڑے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے پیسے کو سیو کرتے ہوئے جائز کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق، یہ برکت یہ نہیں ہے کہ تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم 10 روپیہ رکھے اور ہم کو 20 روپیہ دیا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنا سب کچھ پیش کر کے کام میں لگانا پڑ جاتا ہے اور پھر بھی جو ہے ہمیں شفا کی سکون اور عافیت نصیب نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے معاملات سے جب ہم سب کو بچا دیتا ہے، ہمارا پیسہ ناجائز خرچ نہیں ہوتا ہے، یہ برکت اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم 1 کے بدلے 700 عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اپنی کہی ہوئی بات کو بدلتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ صدقات، عطیات، ہدیات، زکات، فطرہ، ان تمام چیزوں کو ضروری سمجھتے ہوئے نکالو۔ یہ مت سوچو کہ اللہ کے راستے میں 100 روپیہ دے رہے تو یہ ہمارا روپیہ خرچ ہو جائے گا۔ بڑے اچھے ڈھنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی، اور جب آپ نے بکری ذبح فرمائی تو ذبح فرمانے کے بعد اس کے گوشت کو لوگوں نے تقسیم کر دیا اور ایک رات اپنے لیے بچا لی۔ اس بکری کی ایک رات اپنے لیے بچا لی، باقی پورا گوشت لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ مجھے یہ کچھ بتایا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران بچی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، ایک ران نہیں بچی ہے، بلکہ اس ران کے علاوہ جو گوشت ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے وہ بچا ہوا ہے۔ جو ہم نے لوگوں کو دیا ہے اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو ہم خود کھانے کے اس میں کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کے یہاں جمع ہو کر رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو بہرحال آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ ما عندکم ينفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تمہاری سانسیں، تمہاری زندگی، تمہارے ہاتھ پیر، تمہارے تعلقات سب فنا ہو جانے والے، تمہارا مال و متاع، تمہاری دولت، تمہارے بہترین مکانات، تمہاری دکانیں، تمہارا بزنس، سب کچھ مل جانے والا، فنا ہو جانے والا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ فرما ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے، ہر چیز مل جائے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ آسمان اللہ فرمانے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ یہ پہاڑ دودھ کے کھانوں کی طرح اڑتے ہوئے گریں گے۔ یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ مل جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس روانہ کر رکھا ہے، جو کچھ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر رکھا ہے، جو کچھ تم نے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیا ہے، باق وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور جو چیزیں تم خود پہ خرچ کرو گے اس میں بھی اجر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تم اپنے بچوں کو تمہیں لقمہ کھلاتے ہو ہم اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز میں ثواب دینے کا قادر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے جو ہے ذخیرہ اکٹھا کرو، اپنے نامۂ اعمال کو نیکیوں سے بھر دو۔ یہ موت کب آ جائے کچھ بتائے۔ میں نے کچھ اسباب میں کوئی حال کسی کی عمر سے بتایا تھا کہ موت اگر تم مضبوط گوہ میں چلے جاؤ، مضبوط راہ میں پناہ لے، اتنی تمہیں موت آ کے رہے گی، موت سے تمہیں استداری نہیں، تم موت سے بچ نہیں پاؤ۔ اس لیے عقلمند انسان جو ہے عقلمند انسان جو ہے، ہوشیار